بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ محمد رسول الله، محمد رسول الله،
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. تھوڑی اور کھلو آواز. ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے. انگنت لا تعداد اور بے شمار درود و سلام سید الاولین و سید الآخرین ہم سب کے ہادی اور رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں. بزرگان من، برادران ملت، یہ اللہ رب العزت کا ہم پر بڑا احسان ہے، بڑا فضل ہے کہ جس نے اپنی توفیق اور رحمت کے ساتھ ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر دوسرا بڑا فضل ہم پہ یہ فرمایا کہ میں اپنے آخری حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. میرے بھائیو بزرگوں، کلمہ طیبہ جو ایک مسلمان پڑھتا ہے، اس کلمہ طیبہ کے دو حصے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ، اور دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ. یہ دونوں حصے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا پیغام ہے. اگر کوئی شخص، کوئی بندہ وہ یہ کہے کہ میں لا الہ الا اللہ کو تو مانتا ہوں لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کرتا، تو یقین جانیے اس کے ایمان کا دعویٰ کھوکھلا اور بے بنیاد ہے. کیونکہ یہ دونوں چیزیں آپس میں لازم و ملزوم ہیں. لا الہ الا اللہ بھی، محمد الرسول اللہ بھی، یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ جو بندہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، وہ جب تک لا الہ الا اللہ کو نہیں مانے گا اس کا دعویٰ مکمل نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ دونوں چیزیں، یہ دونوں عقیدے آپس میں لازم و ملزوم ہیں. لا الہ الا اللہ بھی، محمد الرسول اللہ بھی. اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، اللہ نے اس پیغام کو اس آیت کریمہ میں بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. اللہ فرماتے ہیں والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، ہم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اللہ فرماتے ہیں والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. میرے بھائیو بزرگوں، دین حق قرآن کریم ہے، عقیدہ توحید ہے، اور الہدا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سر طیبہ ہے.
قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم من بعد ما تبین لہ الہدی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی بزرگوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہر خطبہ مسنونہ میں یہ الفاظ پڑھا کرتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہترین راستہ وہ راستہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا راستہ ہے، آپ کے اسوہ حسنہ کا راستہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک اور مقام پہ بیان فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین نمونہ اسوہ حسنہ جس ہستی کی زندگانی میں ہے، اس ہستی کا نام نامی اور اس میں گرامی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی زندگانی بہترین نمونہ، زندگی گزارنے کا مکمل اسلوب اس میں موجود ہے۔ انسان نے زندگی گزارنی کیسے ہے، سب سے اعلیٰ زندگی، سب سے عرفہ وہ آپ، اس کا پیغام غار حرا سے لے کر آئے۔ پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یہ پہلی وحی لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لا کر یہ پیغام اپنی قوم کو سنانے لگے۔ اللہ اکبر۔ صفا پہاڑی ہے، صفا پہاڑی کی بھی شان کیا ہے۔ اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا منبر جس چیز کو ہونے کا شرف عطا فرمایا وہ صفا پہاڑی ہے۔ آپ نے پہلا خطبہ صفا پہاڑی پر ارشاد فرمایا، اور وہ خطبہ کیا تھا؟ آپ نے اپنی قوم کو مخاطب کیا، اے میری قوم لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِي، میں نے تم میں زندگی کے تقریباً 40 سال گزارے ہیں، 40 سال کا عرصہ تم میں گزارا۔ اللہ اکبر۔ کیف وجدتمونی، کیف وجدتمونی، اے میری قوم میں نے تم میں 40 سال گزارے ہیں، کیف وجدتمونی، تم نے مجھے کیسے پایا؟ تم نے میرے ساتھ زندگی میں میل جول کیا، میری شخصیت تمہارے سامنے ہے، تم نے مجھے کیسا پایا؟ ام صادقاً او کاذبا۔ اللہ اکبر۔ کیسا پایا؟ اب قوم وہ کیا کہتی ہے؟ قوم آپ کو یہ کہنے لگی، عرض کرنے لگی جربناک مرارا، جربناک مرارا ما وجدنا الا صادقا، ما وجدناک الا صادقا، ہم نے آپ کو کئی بار آزمایا، کئی مرتبہ آزمایا، ما وجدناک الا صادقا، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچائی پایا، صادق اور امین پایا۔ اللہ اکبر۔ آپ کی پوری سیرت طیبہ، پوری زندگانی، اللہ اکبر، وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، مشعل راہ ہے، پیغام مصطفیٰ ہے، سیرت مصطفیٰ ہے۔
صلی اللہ مل کے بلند آواز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے لیے بہترین زندگی گزارنے کا اسلوب موجود ہے. ہمیں ادھر ادھر دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے لیے زندگی گزارنے کا مکمل اسلوب موجود ہے. ماں جی ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے پاس صحابہ آئے اور آ کے پوچھا گیا کہ آقا کا اخلاق کیسا ہے. آپ کیا بیان فرماتی ہیں؟ ان خلق نبی اللہ کان القرآن. بسم اللہ کی با کی زیر سے لے کر والناس کی سین کی زیر تک یہ پورا قرآن اگر کسی شے کو بیان کرتا ہے تو وہ سیرت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آقا کی سیرت کو بیان کرتا ہے. مولانا ابوالکلام آزاد بڑی شخصیت علمی، وہ کیا بیان فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں قرآن ایک ہے، ابوالکلام کہتا ہے قرآن دو ہیں. پوچھنے والوں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا ایک قرآن وہ ہے جس کے پاروں کی تلاوت کرتے ہو، جس کی آیات کی تلاوت کرتے ہو، جس کے صفوں کو دیکھتے ہو، جس کے پاروں کو دیکھتے ہو، جس کے اندر 114 سورتیں موجود ہیں. اور ایک قرآن وہ ہے جو مکہ مدینہ کی گلیوں میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت وہ قرآن کی عملی تفسیر ہے. قرآن کی عملی تفسیر اگر کسی نے دیکھنی ہے تو آقا کی زندگانی کو دیکھے، آپ کی سیرت طیبہ کو دیکھے. میرے بھائیو بزرگوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا الا وانی اوتیت القرآن ومثلہ معہ. اللہ نے مجھے قرآن بھی عطا کیا ہے، مثل قرآن بھی عطا کیا ہے. قرآن اللہ کی کلام ہے اور مثل قرآن سیرت مصطفیٰ ہے صلی اللہ بلند آواز ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ مثل قرآن ہے. میرے بھائیو بزرگوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، آپ کی حدیث مبارکہ آج کی خطبہ جمعہ کا جو خلاصہ ہے، آپ نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا. اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا. کامل مومن وہ ہے، مکمل مومن وہ ہے جس کا ایمان مکمل ہے. وہ شخص کون ہے؟ احسنہم خلقا، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے. سب سے اچھا جس کا اخلاق، وہ کامل مومن مکمل ایمان والا. اللہ اکبر. میرے بھائیو بزرگوں، یہ الفاظ تھوڑے ہیں، تھوڑے الفاظ لیکن بڑے جامع. ایک لائن کے اندر اللہ کے رسول نے پوری ڈیفینیشن جو ہے وہ بیان کر دی. کامل مومن وہ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، فضلت علی الانبیاء بست. اللہ نے مجھے دیگر انبیاء پر 6 الگ قسم کی خصوصیات جو ہیں وہ عطا فرمائی. قرآن کریم کا تیسرا پارہ جہاں سے آغاز ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. اللہ فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ رسولوں کی جماعت ہے، ہم نے ان میں بعض کو بعض پر الگ قسم کی خصوصیات عطا فرمائی. ان میں سے بیان فرمایا یہ جو میرے صاحب ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو ہم نے الگ قسم کی خصوصیات جو ہے وہ عطا فرمائی. اور اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو 6 الگ قسم کی خصوصیات ہیں ان میں ایک خصوصیت ایسی ہے اوتیت بجوامع الکلم، اللہ نے مجھے یہ شان عطا فرمائی ہے. شان کیا ہے؟ الفاظ تھوڑے ہیں، معنی بہت زیادہ ہیں. پنجابی کا شاعر اس کا بڑا خوبصورت سا ترجمہ کرتا ہے. پنجابی سمجھتے ہیں نا آپ؟ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے چپاں وٹیاں شاہ رسولاں بن حاجت نہ بولے. چپاں وٹیاں، خاموش طبع، زیادہ بات نہیں کرتے، زیادہ گفتگو نہیں کرتے. چپاں وٹیاں شاہ رسولاں
شاہ رسول اللہ، رسولوں کے شاہ، رسولوں کے سردار، امام الانبیاء، سید الرسل، سید الاولین و سید الاخرین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ، مل کے بلند آواز ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شاہ رسول اللہ، چپاں وٹیاں شاہ رسول اللہ، بن حاجت نہ بولے، تھوڑے سخن تے مانے بوتے، دانش مندہ تولے۔ مطلب آقا علیہ السلام کے الفاظ تھوڑے لیکن مانے بہت زیادہ۔ آپ نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کامل مومن وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے اخلاق کہتے کسے ہیں؟ اخلاق کیا ہے جس کے اچھے ہونے سے بندہ مکمل کامل مومن بن جاتا ہے؟ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی اس کی تعریف بیان فرماتے ہیں۔ اس تعریف میں کیا بیان فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں اچھے اخلاق کی 4 نشانیاں ہیں۔ کتنی نشانیاں ہیں؟ 4 نشانیاں۔ انہوں نے 4 نشانیاں جو بیان فرمائیں گی سنیے۔ آپ نے فرمایا طلاقۃ الوجہ، طلاقۃ الوجہ وبذل الخیر، طلاقۃ الوجہ وبذل الخیر، اللین فی الکلام، التحمل، یہ 4 نشانیاں جس میں پائی جائیں وہ اچھا اخلاق والا بندہ شمار ہوتا ہے۔ اب پہلی نشانی طلاقۃ الوجہ، انسان جس سے ملے، جس سے ملاقات کرے، کسی کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہو، آپ کا سلام دعا ہو تو کیسے ہو؟ خندہ پیشانی کے ساتھ، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، تاکہ اگلے کو معلوم ہو آپ اسے پورا پروٹوکول دے رہے ہیں، آپ پوری توجہ کر رہے ہیں، آپ اسے عزت دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو بزرگوں، نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ ہے وہی ہے محمد الرسول اللہ والذین معه شداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں نرم دل، ایک دوسرے کے ساتھ نرم خو۔ اور میرے بھائیو بزرگوں، اللہ اکبر، یہ نیکیاں ہیں، نیکیاں، اچھا اخلاق بڑی نیکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قیامت کے دن اللہ کے میزان میں جب نیکیاں تولی جائیں گی تو سب سے زیادہ جس نیکی کا وزن ہوگا وہ نیکی اچھا اخلاق ہوگی۔ اچھا اخلاق یہ بہت بڑی نیکی ہے، اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہوگی۔ فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ جنت میں جو لوگ جائیں گے وہ اچھے اخلاق کی وجہ سے جائیں گے۔ آج ہمیں اپنے گریبانوں میں دیکھنا ہے، اپنی سوسائٹی میں دیکھنا ہے، اپنے معاشرے میں دیکھنا ہے، اپنے گھروں میں دیکھنا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے، کیا میرا اخلاق اس قابل ہے کہ میں ایک مکمل مومن بن سکوں؟ کیا میرے اندر یہ 4 نشانیاں پائی جاتی ہیں؟ کیا جب لوگ مجھ سے ملتے ہیں، صبح گھر سے نکلتا ہوں، گھر والوں کے ساتھ میرا کیا معاملہ ہے، گھر سے باہر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ میرا کیا معاملہ ہے؟ اللہ اکبر۔ کبھی انسان یہ سوچتا ہے؟ ایک ایک نیکی کی ضرورت ہے انسان کو۔ قیامت کے دن ایک ایک نیکی، جب قیامت کے دن باپ اپنی اولاد کو کوئی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اولاد والدین کو نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو کوئی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی، اس دن نیکیاں کام آئیں گی۔ اور نیکیاں کیسے کمائی جائیں گی؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو بزرگوں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ صبح بیدار ہوتا ہے اسے اپنے 360 جوڑوں کا صدقہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ کتنے جوڑ ہیں؟ 360۔ اگر اس کا صدقہ بندہ ایک ایک روپیہ بھی ادا کرنا شروع کرے، ایک مزدور کی یہاں پر اجرت ایک دن کی کتنی بنتی ہے؟ 900، 800، 1000۔ اگر وہ 360 یہ اپنا صدقہ ادا کرنا شروع کر دے، اس کے بعد کتنے پیسے باقی بچیں گے؟ لیکن رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی طریقہ بتلایا۔ آپ نے فرمایا جوڑوں کا صدقہ ادا کرنا ہے تو فرمایا کل تکبیرۃ صدقہ،
وَكُلُّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ۔ لا الہ الا اللہ کہنا اپنی زبان سے تیرا کام ہے، تیرے کھاتے میں ایک نیکی درج کر دینا عرش والے کا کام ہے۔ میں اپنی زبان سے کہو لا الہ، مل کے بولے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ تم اپنی زبان سے کہتے جاؤ۔ یہ انسان 360 دفعہ کہہ لے، معمولی ٹائم لگتا ہے، 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو بزرگوں، اگلی بات طلاقت الوجہ، انسان کسی سے ملے اچھے اخلاق سے ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کرو۔ کسی جگہ جاؤ، کسی سے ملو تو بلند آواز سے کیا کہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیکیاں ملتی ہیں، صرف السلام علیکم کہنے پہ کتنی نیکیاں آپ کو مل جائیں گی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت یہ ہوتی، آپ سے بڑھ کر اس کائنات نے، اس چشم فلک نے کوئی عزت والا، کوئی وقار والا، کوئی پروٹوکول والا نہیں دیکھا۔ نہ قیامت تک کوئی آئے گا، نہ قیامت کے بعد کوئی آئے گا۔ آپ سب سے زیادہ عزت والے، ورفعنا لک ذکرک، اللہ فرماتا ہم نے آپ کا ذکر سب سے بلند کر دیا۔ آپ کی حالت یہ ہوتی، آپ مکہ مدینے کی گلیوں میں آتے، ننھے منھے بچے وہ گلیوں میں کھیلتے ہوتے، آپ ان کے سامنے جا کر خود ہاتھ پیش کر کے سلام کرتے، ننھے میاں السلام علیکم، السلام علیکم۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمیں وقار مل جائے، عزت مل جائے، تھوڑا سا کوئی جاہ و جلال آ جائے، اللہ اکبر، ہماری گردن میں سریا آ جاتا ہے، اکڑ آ جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں بھئی ہم تو بڑے ہیں، ہم اسے کیوں سلام کریں؟ میرا کاروبار زیادہ اچھا ہے، میری برادری زیادہ اچھی ہے، میں تو عمر میں بڑا ہوں، میں کیوں سلام کروں بھئی اسے؟ اللہ اکبر۔ نہیں میرے بھائیو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ یہ نہیں ہے۔ آقا کی سیرت تو یہ ہے، عدی بن حاتم وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جب میں اسلام نہیں لایا، میں کرسچن تھا، مسیحی تھا، اور مسیحی بھی ایسا کہ بڑا کٹر قسم کا۔ مجھے جب معلوم ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا تو میرا دل کیا میں مل کے آؤں، آپ کی زیارت کر کے آؤں۔ میں آیا، کہتے ہیں میرے ذہن میں تھا کہ بہت کوئی دانا بادشاہ ہیں، کوئی حکمران ہیں، کوئی سربراہ ہیں جو اپنی اچھی اچھی چیزوں سے لوگوں کے دل موہ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں جب میں آیا تو اس انداز میں آیا کہ میرے گلے میں صلیب بھی لٹک رہی تھی، صلیب کا نشان میرے گلے میں تھا۔ میں مسجد نبی میں آیا، کیا دیکھتا ہوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی کلاس لگائی ہوئی، آپ درس و تدریس کا معاملہ فرما رہے تھے۔ کہتے میں نے کیا دیکھا، اتنے میں ایک بوڑھی خاتون، کالی رنگت والی بوڑھی خاتون، وہ کسی گھر کی کنیز تھی، وہ آئی اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا کوئی مسئلہ، اپنا کوئی مدعا پیش کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اب اس کی بات سننا شروع کر دی۔ اب وہ آگے کہتی ہے میں نے آپ سے الگ ہو کے بات کرنی ہے، الگ ہو کے۔ اب دو ہی صورتیں تھیں، عدی بن حاتم کہتے ہیں دو صورتیں تھیں۔ مجھے تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یا تو کہیں گے اس خاتون کو بھئی میں کلاس لے رہا ہوں آپ صبر کریں، جب ان سے فارغ ہو جاؤں گا تب آپ کی بات سن لوں گا، یا سارے صحابہ کو اٹھا دیتے بھی اٹھ جاؤ اس خاتون کی میں نے بات سننی ہے، یا اس کو کہتے پھر کبھی آ جانا۔ ان میں سے کوئی بھی آپ نے آپشن نہیں استعمال کیا۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ فوراً اٹھے اور فوراً اٹھ کے ننگے پاؤں اس خاتون کے ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ اب وہ بات کرتے کرتے چلتی جا رہی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ساتھ ساتھ چلتے چلے جا رہے ہیں۔ اب آپ اس کی خاموشی سے بات سن رہے ہیں، حتیٰ کہ عدی بن حاتم کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی توجہ کے ساتھ اس کی بات کو سنا، پورا پروٹوکول دیا اس کو، اور چند لمحات کے بعد جب آپ نے اس کا کوئی مسئلے کا حل پیش کیا، اس کے چہرے پر بشاشت تھی، اس کے چہرے پر خوشی تھی، اطمینان تھا، سکون تھا، یعنی اس کو کوئی مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ آپ واپس آ کر اپنی سیٹ پر، اپنی مسند پر تشریف فرما ہوئے۔ عدی بن حاتم کہتے میرے دل نے گواہی دی، تو کہتا تھا یہ کوئی دانا حکمران بادشاہ ہے،
دنیا کا کوئی بھی حکمران ایسا نہیں ہو سکتا، میرا دل نے گواہی دی یہ کوئی حکمران نہیں، اللہ کا سچا نبی ہے۔ اپنی زبان سے کلمہ پڑھ لے، اقرار کر لے۔ کہتے میں نے فوراً سلیب اتاری اور زبان سے پڑھنا شروع کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کہ آج ہمارا بھی اخلاق ایسا ہے، ہم سیرت سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، واہ واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہتے بھی ہیں، خطبہ جمعہ کا وقت ختم ہوا، جھولی کو جھاڑا، خطبہ سنے، ساری رات تقاریر سنی، لیکن کیا ہم نے عمل بھی کیا اس پہ؟ میرے بھائیو بزرگوں، اگلی بات آخری سنے میں اجازت دیجیے، آج کے خطبہ جمعہ میں طلاقۃ الوجہ پہ بات کر رہا ہوں۔ آپ کی اخلاق کیسا ہونا چاہیے، خندہ پیشانی سے لوگوں کو ملا جائے۔ سمامہ بن اوصال یمامہ کے گورنر تھے، گرفتار کر لیے گئے، گرفتار کر کے لا کر صحابہ نے مسجد نبی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ نے آ کر پوچھا سمامہ کیسے ہو؟ اب وہ یمامہ کا گورنر تھا، حکمران تھا، حکمرانے والی سارے عیب اس میں موجود تھے۔ وہ کہتا ہے گرفتار کر کے پوچھتے ہیں کیسا ہوں، مجھے گرفتار کر کے پوچھتے ہیں میں کیسا ہوں؟ آقا نے صحابہ سے پوچھا بھی اس کی خدمت کی ہے، اس کو کھانا دیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول بالکل ان کی خدمت کی، کھانا دیا۔ آپ نے بڑے اچھے اخلاق سے اسے بات کرنا چاہیے، لیکن سمامہ کا جواب جو ہے وہ بدتمیزی والا ہے، اس کا اخلاق گھرا ہوا ہے، بدتمیزی پر مبنی تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ساتھ موجود تھے، وہ انتظار میں تھے کہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ ابرو فرمائے اور اس گستاخ کی گردن جو ہے تن سے جدا کر دی جائے، لیکن آپ نے فرمایا بھی سمامہ کی خدمت کرو۔ اگلا دن ہوا آپ نے پھر یہ کیا، سمامہ کا پھر وہی انداز۔ تیسرا دن ہوا آپ پھر اس کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھے اخلاق سے بات کر رہے ہیں، ان کا پھر وہی انداز۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھئی اس کو کھول دو، اور کھول کر اسے پورے پروٹوکول کے ساتھ جا کر مدینے کی سرحد پہ جا کے رخصت کر رہا ہو، کیونکہ یہ اپنے علاقے کا حکمران ہے، گورنر ہے، اس کو چھوڑ کر آؤ، پورے پروٹوکول کے ساتھ چھوڑ کر آنا تاکہ اس کی شان میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اب سمامہ بن اوصال کو صحابہ کرام اپنے جلوس میں اپنے ایک پروٹوکول میں لے کر گئے اور مدینے کی جو سرحد بنتی تھی اس کے دروازے پہ رخصت کر دیا۔ واپس آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحابہ بیٹھے ہیں، آپ ان کو درس دے رہے ہیں، حتیٰ کہ کیا دیکھا سامنے مسجد کے دروازے پر سمامہ بن اوصال پھر کھڑے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں جس طرح ابھی غسل کر کے آئے ہوں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سمامہ تم نے تو ہمیں آزاد کر دیا تھا، تمہیں چھوڑ دیا، تم واپس کیوں آ گئے؟ سمامہ نے جو بات کی تھی آج دل کی تختی پر لکھ کر لے جائیے اور دیکھیے کیا کیا کی سیرت ہمیں کیا میسیج دے رہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا سمامہ تمہیں چھوڑ دیا، تم کہے کیوں نہیں؟ سمامہ عرض کرنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق کا گرویدہ بنا کے، اپنے اخلاق کا غلام بنا کر آپ ہمیں چھوڑنے کی بات کرتے ہیں۔ آقا اپنا ہاتھ دیجئے، میری بیعت لے لیجئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کہ ہمارا بھی اخلاق آج ایسا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے ہم اسے کیا اس کے جواب میں کہیں گے؟ قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب آپ کے کسی جاہل کے ساتھ مکالمہ ہو جائے، آمنا سامنا ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ قَالُوا سَلَامًا، کیا کہنا ہے؟ ہمارے لوگ کہتے ہیں جی قَالُوا سَلَامًا، بھئی سلام ہے، سلام ہے، جو جی سلام ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ قَالُوا سَلَامًا جب کسی جاہل کے ساتھ آپ کا آمنا سامنا، وہ آپ کے ساتھ جہالت کی بات کرے گا، آپ نے سلامتی کی بات کرنی ہے، آپ نے اچھے اخلاق کی بات کرنی ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح معنوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی اور آپ کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے والا بنائے، اچھے اخلاق والا بنائے، اور قیامت کے دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔